السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں آج ہم پڑھیں گے سب سے پہلے الفاظ۔ تو کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس ارتفاع۔ ارتفاع یعنی بلندی، اقلیت یعنی کم، ایرانیان یعنی اہل ایران، پرجمعیت یعنی جماعت یا اجتماع، ٹولہ، جزیرے، جزیرہ، جنوب، جنوب، خلیج فارس، تو یہ خلیج فارس ہے، دریا ہے، اس کا نام ہے۔ دامنے یعنی چوٹی یا چوٹی کے نیچے کا حصہ۔ درصد یعنی 100 میں سے۔ دریاچے چھوٹی دریا۔ دیدنی دیکھنے کے لیے۔ راحت آسان۔ رائج یعنی پھیلا ہوا۔ زبان رسمی یعنی آفیشل لینگویج۔ زرتشتی یہ ایک امت ہے، ایک قوم ہے۔ زیارتی زیارت کے لیے۔ شمال شمال۔ قرار داشتن یعنی قرار موجود ہونا۔ قسمت یعنی ٹکڑے، قسط یا پارٹ۔ قلعے تو یہ قلعے کو کہتے ہیں۔ کوہستان پہاڑی علاقے۔ گردشگر گھومنے والے، جانچ پڑتال کرنے والے۔ گیاہ سبزیاں یا گھاس پھوس۔ مسیحی عیسائی۔ وطن وطن، یہودی یہودی۔ اب انہی الفاظوں کو پڑھیں گے رواں۔ دیکھیں، ارتفاع، اقلیت، ایرانیان، پرجمعیت، جزیرے، جنوب، خلیج فارس، دامنے، درصد، دریاچے، دیدنی، راحت، رائج، زبان رسمی، زرتشتی، زیارتی، شمال، قرار داشتن، قسمت، قلعے، کوہستان، گردشگر، گیاہ، مسیحی، وطن، یہودی۔ اب ہم پڑھیں گے درس، اور ہمارے درس کا نام ہے ایران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشور ایران در قاره آسیا قرار دارد۔ کشور ایران قاره آسیا میں موجود ہے۔ پایتخت ایران تہران است۔ ایران کا پایتخت تہران ہے۔ تہران شہری بزرگ و پرجمعیت است۔ تہران ایک بڑا شہر اور بہت ہی پرجمعیت، جہاں پہ لوگ بہت زیادہ ہیں، اس طرح کا شہر ہے۔ در ایران شہرهای دیدنی و زیارتی مانند اصفهان، شیراز، یزد، تبریز، مشہد و قم وجود دارد۔ ایران میں ایسے شہر کی جو بہت ہی دیکھنے کے لائق ہیں اور زیارتیں جہاں پہ ہوتی ہیں، جیسے کہ اصفہان، شیراز، یزد، تبریز، مشہد اور قم، یہ شہریں ایران میں موجود ہیں۔ اصفهان، شیراز، یزد و تبریز از شهرهای دیدنی در ایران هستند۔ ایران کے اصفہان، شیراز، یزد اور تبریز یہ شہر ایران کے بہت ہی دیکھنے کے لائق شہر ہیں کہ ہر سال گردشگران زیادی از آن دیدن می کنند۔ ان شہروں میں زیادہ تر گردشگر جو ہوتے ہیں، گھومنے والے لوگ زیادہ تر ہر سال آتے ہیں اور یہاں گھوم کے چلے جاتے ہیں۔ مشہد و قم نیز از شہرهای زیارتی ایران هستند۔ مشہد اور قم ایران کے زیارتی شہر ہیں کہ جہاں پہ لوگ زیارتوں کے لیے آتے ہیں کہ ہر سال میلیون ہا نفر از داخل و خارج ایران برائے زیارت به آنجا می روند، کہ ان شہروں میں یعنی شہر مشہد میں اور شہر قم میں ہر سال ملین کے تعداد میں لوگ آنا جانا کرتے ہیں اور زیارات کے لیے مشہد اور قم آتے جاتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے جملے انہی الفاظوں پر مبنی کہ جو الفاظ ہم درس سے پہلے پڑھ کے آئے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس قرار داشتن یعنی موجود ہونا۔ اب جملہ پڑھتے ہیں۔ خانہ خدا کعبے، خدا کا گھر یعنی کعبہ، در شہر مکہ قرار دارد، شہر مکہ میں موجود ہے۔ وہ حرم مطہر پیغمبر اسلام اور رسول اکرم کا حرم در شہر مدینہ قرار دارد، مدینہ کے شہر میں ہے۔ بلند ترین کوہ جہان اورست در قاره آسیا در کشور نیپال قرار دارد۔ بلند ترین کوہ جہان، دنیا کا سب سے بلند اور اونچی دنیا کی جو پہاڑ ہے، وہ یہ پہاڑ کا نام ہے اورست ہے، کہ جو ایشیا میں ہے اور ملک نیپال میں ہے۔ جمعیت یعنی پرجمعیت یعنی زیادہ جماعت میں لوگ، زیادہ تعداد۔ جمعیت ایران حدوداً 70 میلیون نفر است۔ ایران کے لوگوں کی تعداد زیادہ تر 70 ملین لوگ ہیں۔
کشورهای چین و ہند بسیار پرجمعیت هستند. ملک چین اور ملک ہند، ہند کہتے ہیں انڈیا کو، یہ بہت ہی پرجمعیت ملک ہیں. تهران پرجمعیت ترین استان ایران است که در حدود 13.5 میلیون نفر جمعیت دارد. تہران ایران کا جو ہے پرجمعیت ملک ہے کہ جہاں پہ تقریباً 13.5 میلیون نفر، جہاں پہ 13.5 ملین لوگوں کی جمعیت ہے. دیدنی یعنی دیکھنے کے لائق. شمال ایران بسیار زیبا و دیدنی است. ایران کا شمال بہت ہی خوبصورت اور دیکھنے کے لائق ہے. چون آنجا کوہ، کیونکہ وہاں پہ پہاڑ، دریا، جنگل وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. دوستانم پاس از برگشتن از اصفهان میگفتند، میرے دوست اصفهان سے واپس آ کے وہ کہتے تھے شہر اصفهان خیلی قشنگ و دیدنی است. شہر اصفهان بہت ہی خوبصورت اور دیکھنے کے لائق ہے. زیارتی یعنی زیارت کے لیے. مکہ و مدینه از شہرهای زیارتی عربستان هستند. مکہ اور مدینہ عربستان کے زیارت کرنے کے لیے یہ شہر ہیں. و بسیاری از مسلمانان برای زیارت به آنجا میروند، اور زیادہ تر مسلمان زیارات کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں. در کشور عراق نجف و کربلا از شہرهای زیارتی این کشور هستند. ملک عراق کے شہر نجف اور کربلا یہ زیارت کرنے کے لیے یہ دونوں شہر ہیں. گردشگر یعنی گھومنے والے جو زیادہ گھومتے رہتے ہیں. ہر سال گردشگران زیادی برای دیدن مکانهای زیبا و قدیمی ایران به این کشور می آیند. ہر سال زیادہ تر گردشگر جو ہیں گھومنے والے، دیکھنے والے، وہ ایران کے قدیمی شہروں میں آتے ہیں اور گھوم کے چلے جاتے ہیں. پدرم گردشگر است. میرے والد گھومتے رہتے ہیں، گردشگر ہیں، یعنی جو ہر ملک میں جاتے ہیں، ہر شہر میں جاتے ہیں، گردش کرتے ہیں اور وہاں پہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ان کی تصویریں کھینچتے ہیں، انہیں گردشگر کہتے ہیں. او برای دیدن جهان به بسیاری از کشورها مسافرت کرده است. انہوں نے دنیا کو دیکھنے کے لیے بہت سارے ملکوں میں سفر کیا ہے. دریاچے، دریاچے کہتے ہیں چھوٹی دریاؤں کو. یہاں پہ اس کا تقریباً اس کی معنی بتائی گئی ہے. دیکھیں، بے آبی کے در وسط یہ خشکی جمع شده. ایک ایسا پانی کہ جو ایک خشکی کے درمیان میں جمع ہو چکا ہو. وہ کوچکتر از دریاست، اور دریا سے بہت ہی چھوٹا ہے. دریاچے میگویند، اس جگہ کو دریاچے کہا جاتا ہے. دریاچه خضر بزرگترین دریاچه جهان و دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه نمک ایران است. دریاچه خضر جو ہے یہ دنیا کا بہت ہی بڑا دریا ہے، اور اسی طرح سے دریاچه ارومیہ جو ہے یہ بہت ہی بڑا دریا ہے نمک ایران کا. اب شمال اور جنوب، یہ وہی اردو میں جس طرح سے ہم کہتے ہیں شمال اور جنوب، یہاں بھی اس سے مراد یہی چیز ہے. در شمال و جنوب ایران دریا وجود دارد. ایران کے شمال میں اور جنوب میں دریائیں ہیں. در شمال ایران ہوا معتدل است. ایران کے شمال میں ہوا درمیانی ہے، یعنی نہ سرد ہے زیادہ نہ زیادہ گرم ہے. و در جنوب ایران ہوا گرم است، اور ایران کے جنوب میں ہوا گرم ہے. اب جزیرے، جزیرے یہاں اس کا معنی بتایا گیا ہے. دیکھیں، خشکی وسط دریا، دریا کے درمیان کی جو خشکی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں جزیرے. خشکی کے اطراف آن آب باشد، ایک ایسی خشکی کہ جس کے بیچ میں، جس کے ارد گرد پانی موجود ہو. لیکن یہاں پہ تقریباً تصویر یہ دی گئی ہے، یہ دیکھیں آپ لوگ، یہ تقریباً پانی ہے، دریا ہے، اس کے بیچ میں یہ خشکی ہے، تو اسے کہتے ہیں جزیرہ. یہ مکمل خشک ہے لیکن اس کے ارد گرد دیکھیں چاروں طرف اس کے پانی ہے. اس طرح کی چیز کو جزیرہ کہا جاتا ہے، فارسی میں جزیرے. اب ہم جملہ پڑھتے ہیں. در ایران یکی از زیباترین و دیدنی ترین خشکی های وسط دریا جزیره کیش است. ایران میں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی دیکھنے کے لائق جو جزیرہ ہے خشکی های وسط دریا کی، جو دریا کے درمیان کی جو خشکی ہے وہ جزیرہ کیش ہے اس کا نام. قسمت، قسمت کہتے ہیں یعنی حصہ، پارٹ، اس طرح اسے کہتے ہیں قسمت. قسمتی از مرکز آموزش زبان کلاس است. آموزش زبان یعنی زبان سیکھنے کی جگہ پہ جو ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے اس میں کلاسز ہیں. قسمتی کتاب خانے، کچھ حصے میں لائبریری ہے.
و سالن ورزشی است اور کچھ حصے میں لائبریری اور اسی طرح سے ورزش ہال ہے و در قسمت دیگر خوابگاہ وجود دارد اور ایک دوسرے حصے میں ہاسٹل موجود ہے۔ خانه پدرم 200 متر است. میرے والد کا گھر 200 میٹر کا ہے. 150 متر آن ساختمان اس کی 150 میٹر کی جگہ پہ عمارت بنی ہوئی ہے. وہ 50 متر آن حیات است اور اس کے 50 میٹر میں صحن ہے. در قسمت کمی از حیات یک باغچه هست. اس حیات اس صحن کے ایک حصے میں ایک باغیچہ بھی ہے۔ اب کوہستان، یہاں پہ اس کا معنی بتایا گیا ہے۔ مکانی کے دارا یہ کوہائی زیادی است، ایک ایسی جگہ کی جہاں پہ بہت ہی زیادہ ساری پہاڑیں موجود ہیں۔ اب جملے پڑھتے ہیں۔ ہوائے کوہستان در زمستان خیلی سرد است، پہاڑی علاقوں کی ہوائیں سردیوں میں بہت ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ و در تابستان خنک است، اور اسی طرح سے بہار کے موسم میں بہت ہی ٹھنڈی ٹھنڈی یعنی سرد ہوائیں ہوتی ہیں۔ در مکان کوہستانی دماوند، کوہستانی علاقہ دماوند کا جو ہے، بعضی از کوہا بلند و برخی کوتاہ ہستند، وہاں پہ کچھ پہاڑ بہت ہی اونچے اور کچھ چھوٹے ہیں۔ اب قلعے، قلعے کا معنی یہاں پہ بتایا گیا ہے، یعنی بالائی کوہ، یعنی پہاڑ کے جو اوپر کا حصہ ہے اسے قلعے کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو حصہ ہے یہ سمجھ لیں پہاڑ کی چوٹی کو کہا جاتا ہے قلعے۔ اب جملہ پڑھتے ہیں۔ من ہفتے قبل برائے دیدن کوہ دماوند به پایین کوه رفتم، میں ایک ہفتہ پہلے کوہ دماوند، پہاڑ دماوند کو دیکھنے کے لیے میں پہاڑ دماوند کے نیچے گیا۔ ولی نتوانستم به قلعه دماوند بروم، لیکن میں پہاڑ دماوند جو ہے اس کی چوٹی پہ پہنچ نہیں سکا۔ وقتی کوهنوردان به قلعه کوه رسیدند، پرچم کشورشان را آنجا گذاشتند و شعر کشورشان را خواندند۔ جب پہاڑ چڑھنے والے، یہ کوہنوردان جو ہیں یہ پہاڑ چڑھنے والوں کو کہتے ہیں، جب پہاڑ چڑھنے والے پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ گئے، وہاں پہ انہوں نے اپنے ملک کا جھنڈا لگایا اور اپنے ملک کے بارے میں انہوں نے اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ ارتفاع یعنی بلندی۔ ارتفاع کلاس ما حدوداً 3 میٹر است، ہمارے کلاس کی بلندی یا اونچائی تقریباً 3 میٹر کی ہے۔ در تہران ارتفاع برج میلاد 435 میٹر و ارتفاع برج ایفل در فرانسه 324 متر می باشد۔ ایران کا جو برج میلاد ہے اس کی اونچائی 435 میٹر اور جو برج ایفل ہے فرانسی کا، اس کی بلندی 324 میٹر کی ہے۔ یہ اس چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے ہمارے پاکستان میں مینار پاکستان ہے، تو ایران میں بھی تقریباً اس طرح کی ایک جگہ ہے۔ اب دامنے، دامنے کسے کہتے ہیں یہاں اس جملے سے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں، بے قسمت پایین کوه دامنے یہ کوه میگویند، پہاڑ کا جو نیچے والا حصہ ہے اس کی جو ارد گرد والا جو حصہ ہے اسے دامنے کوه کہتے ہیں، یعنی پہاڑ کے ارد گرد والی جگہ۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ من به دامنه کوه دماوند رفتم، میں پہاڑ دماوند کے ارد گرد کی جگہ پہ گیا، یعنی اس کے نیچے والے حصے کی جگہ پہ گیا۔ اما ناتوانستم به قلعه دماوند بروم، لیکن میں پہاڑ کی چوٹی پہ گیاہ، گیاہ کہتے ہیں سبزیوں کو بھی گیاہ کہا جاتا ہے اور اسی طرح سے گھاس بوس کو بھی گیاہ کہا جاتا ہے، یعنی ہریالی کو گیاہ کہتے ہیں۔ امروزه از گیاهان در علم پزشکی برای ساختن دارو استفاده می شود، آج کل گیاہوں سے یعنی اس ہریالی سے علم پزشکی میں، ڈاکٹری کے علم میں ان چیزوں سے دوائیاں بنانے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ در دامنه کوههای مکه و مدینه هیچ گیاهی وجود ندارد، مکے اور مدینے کی جو پہاڑیں ہیں ان کے ارد گرد میں کوئی کسی قسم کی ہریالی موجود نہیں ہے۔ درصد یعنی 100 میں سے، 90% یعنی 100 میں سے 90% طلبہ ها و دانشجویان جامعۃ المصطفیٰ، جامعۃ المصطفیٰ کے جو شاگرد ہیں اور طلبہ ہیں، ہنگام ورود به ایران فارسی بلد نیستند، ایران میں پہنچتے وقت ان لوگوں کو فارسی نہیں آتی۔ 50% از طلبه های جامعۃ المصطفیٰ، 100 میں سے 50% جامعۃ المصطفیٰ کے جو شاگرد ہیں اہل خارعی آسیا ہستند،
ایشیا کے رہنے والے ہیں، و 50% دیگر، اور اس کے علاوہ 50%، 100 میں سے 50% جو دوسرے ہیں اہل خارج افریقہ، اروپا و امریکہ می باشند، وہ افریقہ، اروپا اور امریکہ کے ہیں۔ مسیحی یعنی عیسائی، به پیروان دین حضرت عیسی مسیح مسیحی می گویند، وہ لوگ کہ جو حضرت عیسیٰ کے دین کے پیروکار ہیں انہیں مسیحی کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ مسیح فرزند حضرت مریم پیامبر مسیحیان است۔ حضرت عیسیٰ جو کہ جناب مریم کے فرزند ہیں، ان کے بیٹے ہیں، وہ مسیحیوں کے پیغمبر ہیں۔ مریم و فاطمہ مسیحی هستند، مریم اور فاطمہ مسیحی ہیں۔ آنها مدتی است برای تحقیق درباره دین اسلام به شہر قم آمده اند، انہیں ایک عرصہ ہو چکا ہے کہ وہ لوگ تحقیق کے لیے، ریسرچ کے لیے، دین اسلام کے بارے میں ریسرچ اور تحقیق کے لیے شہر قم میں وہ آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ہم نے الفاظ پڑھے، ہم نے درس پڑھا، اور انہی الفاظوں پر مبنی ہم نے جملے پڑھے۔ تو آج کی کلاس کے حوالے سے آپ لوگوں کو کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو آج کی کلاس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور اسی طرح سے آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور آج کے لیے اللہ حافظ۔